السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان میں ایک طرف طاقت کا کھیل اور دوسری طرف حقیقی آزادی کی جدوجہد اور جنگ اپنے فائنل لیکن سب سے خطرناک مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ اچانک اپنے 3-4 ٹاؤٹ صحافیوں اور کچھ نیم ٹاؤٹ صحافیوں کو کمپنی نے خبر فیڈ کی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ عمران خان کو آخری 2 سے 3 ہفتے دیے گئے ہیں کمپنی کی جانب سے، اور کہا گیا ہے کہ آپ ہماری شرائط پر ڈیل مان لیں، یہ حکومت چلنے دیں، ورنہ آپ کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوگا اور فیض حمید کے ساتھ ہوگا، اور اگر آپ ڈیل کر لیتے ہیں تو فیض حمید کا بھی ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہوگا، اور یہ سب کچھ پینڈنگ رکھ دیا جائے گا۔ یعنی ایک دوسرے کے ساتھ اعتماد سازی، جسے اگر میں کروڈ الفاظ میں بولوں تو ایک تلوار لٹکا کے رکھی جائے گی کہ جس وقت عمران خان احتجاج کی بات کریں گے، کوئی ایسی بات کریں گے، تو فوراً دوبارہ سے اس کیس کو چلانا شروع کر دیا جائے گا۔ یہ خبریں آ رہی ہیں ٹاؤٹوں کے ذریعے باہر، اور یہ ایک ٹاؤٹ نے بات نہیں کی بلکہ کئی پرانے ٹاؤٹوں نے یہ بات کی ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ اور خبریں آتی ہیں، اور ان پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو عمران خان کا جواب بتا دیتا ہوں۔ عمران خان کا کل کا یہ ٹویٹ ہے جو ان کے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے آیا ہے، ظاہر ہے اپروو ہو کے آتا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ جیسے کیوس، جبر، ظلم بڑھ رہا ہے، میں تمام لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بڑی مضبوطی سے یہ ڈیمانڈ کریں، اور تمام میڈیا پلیٹ فارمز پر کریں، پارلیمنٹ میں کریں، پروونشل اسمبلیز میں کریں، سڑکوں پر کریں۔ 3 چیزیں مانگیں: رول آف لا یعنی قانون کی بالادستی، تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی، اور ہمارا چوری شدہ مینڈیٹ واپس کیا جائے۔ یہ جو 3 ڈیمانڈز کا چارٹر عمران خان نے دیا ہے، ہم اس سے بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ ہماری ڈیمانڈز ہیں، یہ کمپنی کو عمران خان کا آفیشیل جواب ہے جو ڈیل کا شور بچا رہی ہے۔ مینڈیٹ کی واپسی سے کم پہ تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی، باقی باتیں بعد میں دیکھیں گے۔ پرزنرز کی رہائی، مینڈیٹ کی واپسی اور رول آف لا۔ پھر اس کے بعد کچھ صورتحال مزید سامنے آتی ہے، اور کچھ لوگ یہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ سسٹم کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ عمران خان کے بغیر چلا نہیں جا سکتا، لیکن سسٹم کو فیس سیونگ چاہیے۔ سسٹم کو فیس سیونگ کیوں چاہیے؟ اس کی کچھ اور بھی وجوہات ہیں۔ ٹرمپ آئے یا نہ آئے، امریکہ میں اتنا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ جو انہوں نے کیا ہے رجیم چینج کر کے، اور جتنے بلیٹنٹ طریقے سے کیا ہے، اور جتنا قانون اور آئین توڑنا پڑ رہا ہے، وہاں کا جو عام کانگریس مین یا سینیٹر ہے وہ یہ سب دیکھ کے دنگ رہ گیا ہے کہ کس حد تک ہم ان چیزوں کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ وہاں آواز اٹھ رہی ہے، وہاں پر اس حد تک آواز اٹھ رہی ہے کہ اب یہ جو رجیم چینج آپریشن کے بعد کے کردار ہیں، امریکہ میں ان کے داخلے پر پابندی ہو، ان کی جائیدادوں کی کرکی ہو، ان پر بین لگے، یہ سارا کچھ جس میں حافظ اور باجوہ اور اس طرح کے سارے کردار آئیں گے، اور اس ذات میں نواز شریف، زرداری، شہباز شریف، بلاول، محسن نقوی جیسے لوگ آئیں گے، تو ٹرمپ آئے یا نہ آئے، امریکہ کے اندر بھی موڈ چینج ہو رہا ہے۔ بلکہ ایک سٹوری میں دیکھ رہا تھا، وکی لیکس نے اسے پوسٹ کیا ہے۔ وکی لیکس جس نے امریکہ کی سب سے کی بہت ہی سیکرٹ جو کینالز تھیں ریویل کی تھیں، جس کیبلز ریویل کی تھیں، جس کے بعد اس کے آنر کو بڑا عرصہ ایک جیل میں رکھا گیا۔ اس میں ایک کہانی بتائی گئی ہے کہ کیسے امریکہ نے پاکستان میں رجیم چینج آپریشن کروایا، اور جیسے رجیم چینج آپریشن کروایا اس میں پھر سٹیپ وائز اس نے بتایا کہ کیسے خان کی لڑائی ہوئی، اسٹیبلشمنٹ اس کو پسند نہیں کرتی تھی، پھر امریکہ نے ٹانگ اڑائی، اسٹیبلشمنٹ کو انکریج کیا، اسٹیبلشمنٹ نے جا کے عمران خان کی حکومت گرا دی۔ تو امریکہ کے اندر بھی دباؤ بڑھ رہا ہے اور مسلسل بڑھ رہا ہے۔ یہاں واضح کر دیا گیا کہ امریکہ کا کردار تھا عمران خان کے خلاف رجیم چینج آپریشن میں، اور سبسیکوینٹلی جو کچھ ہوا تو دباؤ بڑھ رہا ہے۔ اب کمپنی کو فیس سیونگ چاہیے کہ اگر تو اس دباؤ کی وجہ سے کمپنی کو عمران خان کو ریلیز کرنا پڑ جاتا ہے، فار ایگزامپل یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ امریکی جو لوگوں نے خط لکھا، 64-65 لوگوں نے، کانگریس مین، ویومن نے، اس کے بعد امریکی حکومت نے پاکستانی حکومت سے رابطہ کیا، اور ان کے مطابق اس رابطے کے بعد بشرا بی بی، علیمہ خان اور ان کی دوسری بہن عظمیٰ خان کی رہائی ہوئی، لیکن عمران خان کو پھر بھی رہا نہیں کیا گیا۔ یہ ان کا دعویٰ ہے، میرا نہیں ہے، کیونکہ عمران خان کی جو قید ہے
اور جو باقی پولیٹیکل پرزنرز ہیں، خاص طور پر عمران خان کی قید کو تو یونائٹڈ نیشن کا ورکنگ گروپ کہہ چکا ہے کہ یہ سیاسی بنیادوں پر قید ہے۔ اب یونائٹڈ نیشن کا ورکنگ گروپ ایک بات کر چکا ہے تو امریکہ میں تو اس کو بڑی ویٹیج دی جاتی ہے، خاص طور پر ایک عام لیجسلیٹر جو ہے وہ تو بڑی اہمیت دیتا ہے۔ ان کی اسٹیبلشمنٹ مانتی نہیں مانتی یہ الگ بات ہے، لیکن کمپنی پر دباؤ پڑ رہا ہے۔ اب چاہیے فیس سیونگ۔ اب عمران خان کا امریکی دباؤ کے تحت اگر باہر آتے ہیں، یعنی ٹرمپ جیت جاتا ہے، وہ ہاتھ ہٹا لیتا ہے یا وہ کہتا ہے کہ I would like to talk to my friend، کیا جرنیل انکار کر سکیں گے امریکی صدر کو؟ میں پھر دہراتا ہوں، مشاہد حسین سید جو نون لیگی ہیں، ان کے مطابق ٹرمپ پاکستان میں ایک بندے کو جانتا ہے جس کا نام ہے عمران خان، جسے وہ اپنا دوست کہتا ہے، تو بہت فرق پڑے گا۔ لیکن کیا یہ دباؤ کمپنی برداشت کر سکتی ہے؟ کیونکہ کمپنی امریکہ کی مرضی کے بغیر چھینک بھی نہیں مارتی، سانس بھی نہیں لیتی۔ جب 2021 میں عمران خان نے ایبسلیوٹلی ناٹ کا نعرہ لگایا تھا تو اس وقت میں نے ایک ویلاگ کیا تھا جس میں کہا تھا کہ عمران خان نے ایبسلیوٹلی ناٹ تو بول دیا، لیکن ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو امریکہ کے خلاف جانے کی عادت نہیں ہے۔ کیا وہ یہ ایبسلیوٹلی ناٹ کا بوجھ اٹھا سکیں گے؟ اور وقت نے ثابت کیا کہ یہ بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہے، بلکہ یہ لیٹ گئے امریکہ کے سامنے۔ ابھی بھی اگر امریکہ کی طرف سے دباؤ آئے گا یا دباؤ نہیں آتا، چلیں، امریکہ اپنا دست شفقت اٹھا لیتا ہے، دونوں صورتوں میں کمپنی یتیم ہو جائے گی۔ تو یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے آثار بتا رہے ہیں کہ کمپنی دباؤ میں ہے، شدید پریشان ہے۔ خاص طور پر انہیں ٹرمپ کی جیت سے بڑا خوف ہے۔ ٹرمپ کمپنی سے پہلے بھی قابو نہیں ہو رہا تھا۔ ٹرمپ نے پچھلی بار آتے ساتھ پاکستان پر سینکشنز لگائی تھیں۔ عمران خان نے آنے کے بعد حالات ٹھیک کیے تھے، ورنہ کمپنی تو سب کچھ لٹوا بیٹھی تھی ٹرمپ کے سامنے۔ ہماری ہتھیاروں کی سپلائی، ہمارے پارٹس، ایڈ، سب ٹرمپ نے بند کر دیا تھا۔ تو ایسی صورتحال میں کمپنی امریکہ کا کم از کم دباؤ برداشت نہیں کر سکتی یا امریکہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ یعنی ہم امریکہ کا فرنٹ ہیں بیسیکلی، یہاں پر ہماری کمپنی امریکہ کا فرنٹ ہے۔ اگر وہاں کی اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ جاتی ہے اور ٹرمپ آگے آ جاتا ہے، یاد رکھیں ٹرمپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ لے کر آئے گا۔ ٹرمپ اگر جیتا تو خواتین کی بنیاد پر نہیں جیتے گا، بلکہ ہارے گا اس بنیاد پر، اینٹی امیگرینٹس اس کی سوچ ہے، اس کی بنیاد پر وہ جیتے گا۔ وہ جیتے گا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے پہ۔ وہ اس ملک کو سیکیورٹی ایجنسیز کے چنگل سے آزاد کروانے کے نعرے پہ جیتے گا۔ یہ نعرہ کسی ایجنسی کو پسند نہیں ہے، نہ CIA کو پسند ہے، نہ ISI کو پسند ہے۔ تو پھر ٹرمپ اپنی مرضی کرے گا۔ وہ جنگیں ختم کرنا چاہتا ہے، وہ امریکہ کو نیٹو سے نکالنا چاہتا ہے، وہ رشیا کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنا چاہتا ہے، وہ چین کے ساتھ تعلقات تجارتی سطح پر تو خراب رکھے گا، جنگ کی طرف کبھی نہیں جائے گا۔ تو ٹرمپ بزنس مین ہے، پاکستان پر بڑا اثر پڑے گا۔ تو اس ساری لمبی گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو خبریں اڑوائی جا رہی ہیں کہ عمران خان کو آخری 3 ہفتے دے دیے گئے ہیں، نوٹ کریں آج سے لے کر 3 ہفتے بعد تک امریکہ میں تمام الیکشن ریزلٹس، ایوری تھنگ، سب کچھ فائنل ہو چکا ہوگا۔ اصل میں کمپنی اس چیز کا انتظار کر رہی ہے کہ کون جیتے گا، فائنل نمبر کس کے پاس ہوگا، کون جنوری میں حلف اٹھائے گا امریکہ کے صدر بننے کا۔ یہ ہے ساری گیم، اس کے گرد سب کچھ گھوم رہا ہے۔ یہ ملٹری کورٹ کا ٹرائل، یہ سب ردی کی ٹوکری میں جائے گا، اور اسی سے آگے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 5 تاریخ کو ہونے جا رہا ہے۔ جوڈیشل کمیشن جس طرح 26ویں آئینی ترمیم میں تشکیل دیا گیا ہے، اس میں جوڈیشل کمیشن کا سربراہ ہوگا، وہ آئینی بینچ کا سربراہ جج ہوگا۔ یعنی آئینی بینچ تو ہے ہی نہیں، تو عجیب مسئلہ آ گیا کہ مرغی پہلے تھی یا انڈا پہلے تھا والا مسئلہ ہے، یعنی لکونہ ہے 26ویں آئینی ترمیم میں۔ اگر جسٹس منیب اختر اور منصور علی شاہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں بیٹھ سکتے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں، یہ غیر قانونی ہے، کیونکہ اصل میں جس جج کو ہونا چاہیے تھا آئینی ترمیم کے مطابق وہ تو ہے ہی نہیں، اور ہم اپنی مرضی سے ایسے ہی تو نہیں بنا سکتے، تو بڑے مسئلے بنیں گے۔ حکومت کوشش کرے گی کہ وہ آئینی بینچ میں اپنی مرضی کے ججز بٹھا لے، اوپر یحییٰ آفریدی ہوں اور نیچے 3-4 اپنی مرضی کے ججز، ایک آدھ منصور علی شاہ کو ڈال لیں، اور 3 اپنی مرضی کے بنا کے آئینی بینچ مینج کر لیا جائے۔ یحییٰ آفریدی کا یہ پہلا بڑا امتحان ہے۔ اگر وہ یہاں پہ سرنڈر کرتے ہیں تو اس کا 100% مطلب ہوگا کہ وہ ایک ڈیل کے تحت چیف جسٹس بنے ہیں۔ اگر یہاں وہ سٹینڈ لے جاتے ہیں، عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ آگے بھی سٹینڈ لیں گے، اور جو رائٹ فلی چیف جسٹس بننا چاہیے تھا، کیا وہ آئینی بینچ کا سربراہ بنے گا یا وہ چیف جسٹس بنے گا،
اور یحییٰ آفریدی آئینی بینچ کے سربراہ بن جائیں گے. کچھ ایسا ہو سکتا ہے اگر یحییٰ آفریدی ڈیل کر کے نہیں آئے، کیونکہ جو بندہ 3 سال کے لیے چیف جسٹس بنا ہو، کوئی بھی حکومت اس سے بگاڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتی. وہ بھی حاضر سروس چیف جسٹس ہے، جتنے مرضی پر قطر دیں، بڑی طاقت ہوتی ہے چیف جسٹس کے پاس. تو دیکھتے ہیں کہ یحییٰ آفریدی کیا کرتے ہیں. اور یہ جو انتظار حسین پنجوتھا کے ساتھ ہوا ہے، یہ بھی یحییٰ آفریدی کا امتحان ہے. تو دیکھتے ہیں کہ آگے ہوتا ہے کیا. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.